الرحیم۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ اسلام انسانی حقوق کا سب سے بڑا علمبردار ہے۔ انسانی حقوق کے بارے میں اسلام کا تصور بنیادی طور پر بنی نوع انسان کے احترام، وقار اور مساوات پر مبنی ہے۔ یتیموں کے حقوق پر اسلام نے بہت زور دیا ہے اور قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف مواقع پر یتیموں کا ذکر کیا گیا اور ان کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حق ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی والدہ ماجدہ کے بطن اطہر ہی میں تھے کہ تکلیفوں، الاموں، مصائب اور یتیمی کا سفر شروع ہو گیا۔ تصور کریں کہ دنیا میں آنے سے پہلے باپ کا سایہ شفقت سے محرومی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنا بڑا امتحان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد سے اے میرے بیٹے کی آواز سنی نہ زندگی بھر اے بابا جان کا کلمہ بول پائے۔ آپ کو ایک دفعہ بھی باپ کی گود، مسکراہٹ یا پیار نصیب نہ ہوا۔ یتیمی کی یہ صورت بہت زیادہ تلخ، سخت اور تکلیف دہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کے ننیال کا تعلق بنو نجار سے تھا۔ وہ مدینہ میں اپنے ماموؤں سے ملنے گئے تو وہاں بیمار ہو گئے اور وہیں وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا لطف و کرم دیکھیے کہ جو بنو نجار آپ کے والد کے ننیال تھے وہی بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انصار بنے۔ کائنات میں بھلا اس سے بڑھ کر غمناک، تکلیف دہ، دل کو پاش پاش کر دینے والا اور آنسوؤں کے بندھن توڑ دینے والا منظر کیا ہو سکتا ہے کہ ایک 6 سال کا معصوم بچہ اپنی ماں کے جسد پر مٹی ڈال رہا ہے اور ان کی قبر پر ریت اکٹھی کر کے ان کے جسم کو چھپا رہا ہے۔ صحرا کی وحشت اور سر پر باپ کا سایہ بھی نہ تھا۔ کیا زندگی میں اس سے بڑا کوئی غم ہو سکتا ہے کہ آپ ابھی بچپن کی نازک عمر میں تھے اور صحرا میں اپنی والدہ کو دفن کر کے ماں باپ کے بغیر اکیلے ہی بوجھل قدموں سے گھر لوٹے اور آپ کو سمجھ نہ آ رہی کہ جاؤں تو کدھر جاؤں اور کس کے پاس جاؤں۔ یتیمی کے دکھ، درد، جدائی کے غم، فقر و فاقہ کی اذیت اور حالات کی شدت کے باوجود کائنات کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ صفات کے حامل اور عمدہ خوبیوں کے مالک تھے۔ آپ کی جوانی بے داغ اور پاک دامنی کا نمونہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیکر شرم و حیا، لطف و کرم کے اعلیٰ مرتبے پر فائز اور انتہائی رحیم و شفیق تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبدالمطلب کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ آپ کو سینے سے لگاتے ہیں، اپنے تمام بچوں سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ پر لطف و کرم اور شفقت کے پھول نچھاور کرتے ہیں، مگر تھوڑے عرصے بعد ہی عبدالمطلب بھی فوت ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی ذمہ داری آپ کے چچا ابو طالب اٹھا لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہی سے اپنی عظمت کے انمٹ نقوش چھوڑے اور اپنی شان کا سکہ جمایا۔ آپ عیش و آرام، فحش گوئی اور اسراف کے قریب بھی نہیں گئے کیونکہ ان امور سے حوصلے پست اور ارادے متزلزل ہوتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الجھنوں، دباؤ اور کٹھن حالات انسان کی صلاحیتوں کا امتحان لیتے ہیں اور ان سے کھوٹے کرے کی پہچان ہوتی ہے۔ آپ نے نہایت ثابت قدمی سے ان حالات کا مقابلہ کیا اور آپ کی عظمت کھل کر سامنے آئی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے آپ کو صادق اور امین کا لقب دیا۔ یہ لقب انہوں نے خیرات یا رواداری میں نہیں دیا بلکہ آپ نے احسان اور طرفداری سے حاصل کیا، بلکہ آپ کی پاکیزہ سیرت، شاندار ریکارڈ، اعلیٰ مرتبت بزرگی، عمدہ کردار کے علاوہ اعلیٰ اصولوں اور بلند اخلاق کے ساتھ محنت اور لگن کی وجہ سے آپ کو یہ لقب دیا گیا۔ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار یتیمی کا دکھ جھیلا اور اس کی تکلیف اور تلخی محسوس کی۔ یہ دکھ پہلی بار اس دن جھیلا جب آپ والدہ ماجدہ کے بطن اطہر میں تھے کہ والد اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ نہایت تکلیف دہ اور سخت یتیمی ہے۔ پھر جس دن
آپ کی والدہ آپ کی آنکھوں کے سامنے وفات پا گئی جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی۔ اس دن بھی آپ نے یتیمی کا ذائقہ چکھا، پھر آپ نے یہ غم و حزن اس دن بھی برداشت کیا جس دن آپ کے دادا عبد المطلب یہ دنیا چھوڑ گئے، جو آپ کا سہارا اور لاڈ پیار کرنے والے تھے۔ پھر اس دن بھی آپ نے یتیمی کی تکلیف محسوس کی جس روز آپ کا دفاع کرنے والے غمخوار چچا ابو طالب اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ یہ تکلیف اس دن مزید بڑھ گئی جس دن نہایت راست باز، محبت کرنے والی اور نہایت سمجھدار بیوی سیدہ خدیجہ اس دنیا سے رخصت ہوگی، جو غم کی ہر گھڑی میں مضبوط سہارا اور تسلی دینے والی خاتون تھی۔ اول و آخری یتیمی کے یہ سارے دکھ اور مصائب و الام آپ نے اس لیے اٹھائے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو پورے جہان کی قیادت کے لیے تیار کرے، انسانوں سے میل جول اور برتاؤ کی تربیت کرے، مخلوق کی رہبری کا گر سکھائے، خاتم الانبیاء کے رتبے پر فائز کرے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے روز اول سے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کی اور آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی لوگوں کے سپرد نہیں کیا، بلکہ آپ کی دستگیری فرمائی، آپ کو پناہ دی اور ہدایت دے کر لوگوں سے بے نیاز کر دیا۔ آپ کو لوگوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا، کیونکہ اللہ کا آپ کو کسی چیز سے محروم کرنا نوازنے کے لیے تھا اور سختی میں مبتلا کرنا آسانی کی عطا کرنے کے لیے تھا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا اس نے آپ کو یتیم نہ پایا پھر ٹھکانہ دیا؟ اس آیت میں ٹھکانہ دینے سے مراد صرف رہائش اور کنبہ قبیلہ نہیں، بلکہ اللہ کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح سے حفاظت و نگہداشت مراد ہے۔ نیز فرمایا، اور آپ کو ناواقف راہ پر پایا پھر ہدایت بخشی۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور نبوت سے سرفراز فرمایا، بھٹکنے سے محفوظ رکھا، صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کی، ایمان اور قرآن سکھایا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ناواقف تھے، اور آپ کو تنگ دست پایا پھر مالدار کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر وہ چیز عطا کی جو غنا کے مفہوم میں آتی ہے۔ فقر کے بعد آپ کو ایسا غنی کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے محتاج نہ رہے۔ آپ کو اپنی رضا، سکون، اطمینان اور قناعت کی دولت سے مالا مال کیا اور لوگوں کی ہر طرح کی محتاجی سے بے نیاز کر دیا۔ آپ کو رزق اور اخلاق میں ایسا بے نیاز کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غنا لوگوں سے نیکی، صلہ رحمی، جود و سخا اور رحمت و درگزر کی صورت میں سامنے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باپ، معلم، استاد کی رہنمائی کے بغیر پروان چڑھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعلیم و تربیت کا ذمہ خود لیا۔ اللہ کے سوا کوئی آپ کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا، کیونکہ آپ روز اول سے ہی ربانی انتخاب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے یتیم پیدا ہوئے کہ زندگی کی مشکلات کا مقابلہ کر سکیں اور زندگی کے لیے محنت اور مشقت کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے یتیم پیدا ہوئے کہ آپ کی اٹھان مضبوط ہو، ہمت قوی ہو اور آپ صبر کرنے پر قادر ہوں، مشکلات برداشت کرنے کی تربیت ہو، مصائب و تکالیف پر صبر و تحمل کرنا آسان ہو، دل مضبوط ہو، زندگی کے طوفانوں اور آفتاب و علم کے سامنے ڈٹ کر کھڑے رہیں، کیونکہ رسالت ایک عظیم امانت اور نہایت مشکل مہم ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ رحمانی تربیت اور ربانی ٹریننگ کا حصہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی دوسرے انسان سے زیادہ مضبوط اور دلیر اور بہادر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، آپ نے بھوک پیاس برداشت کی تاکہ بھوکوں کے لیے اسوہ بنیں، محرومی کی زندگی گزاری تاکہ محروم لوگوں کے لیے نمونہ ہوں، آپ پر مشکل حالات گزرے تاکہ مشکلات میں گھرے لوگوں کے لیے مثال بنے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی میں پرورش پانے اور ماں باپ کی شفقت اور محبت سے محرومی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کا دل شفقت اور محبت اور احساسات سے بھر دیا اور رحمت اور احسان کو آپ کا امتیازی وصف بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت اور احسان کا فیضان آپ کی امت پر عام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ماحول میں پرورش پائی، اس میں خرافات، جہالت، برے اخلاق، بے حیائی، منکرات، بتوں کی عبادت، قتل و غارت، بچیوں کو زندہ درگور کرنے اور قابل نفرت جاہلی قبائلی تعصب کے مظاہر عام تھے۔
مگر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن ہی سے ان برائیوں سے محفوظ رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچپن ہی سے گمراہی اور بچوں کی فضولیات سے بچا کر رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی نگرانی اور حفاظت بچپن، لڑکپن اور جوانی، عمر کے ہر مرحلے میں آپ کی شامل حال رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ آپ کی جوانی جدوجہد، مردانگی، وقار، خودداری، حوصلہ مندی اور بہادری سے بھرپور تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اور عمدہ اخلاق کے مالک تھے۔ سادگی اور تمام اچھی صفات اور خوبیاں آپ میں جمع تھیں۔ آپ کی جوانی ہر قسم کے عیب سے پاک تھی۔ آپ کا ظاہر و باطن نہایت اجلا اور شفاف تھا۔ آپ اخلاق کردار میں نہایت پارسا تھے، بولتے تو پھول جھڑتے۔ آپ کے اعلیٰ اخلاق کا اثر آپ کے صحابہ کرام اور قیامت تک آنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام پیروکاروں پر بھی ہے۔ جو انسان بچپن سے لے کر وفات تک آپ کی سیرت پڑھتا ہے اور آپ کو اپنا اسوہ اور امام اور پیشوا بناتا ہے، وہ سعادت اور کامیابی حاصل کر لیتا ہے، اور فوز و فلاح اس کا مقدر ٹھہرتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فضل و شرف، خیر و نیکی اور طہارت و بزرگی کی تمام اعلیٰ صفات جمع کر دی ہیں اور آپ کو سراپا فوز و فلاح بنایا۔ اسی در یتیم نے کائنات کے اندھیروں کو روشنیوں میں اور ویرانیوں کو رونقوں میں بدلا۔